بالکل ایسے ارشاد صاحب یہ ہے، لیکن ہم پوچھتے ہیں زرتاج گل صاحبہ سے کہ زرتاج گل صاحبہ یہ جو کچھ کہا شہباز گل صاحب نے، کیا یہ آپ کی پارٹی کی پالیسی ہے یا ان کا انفرادی فعل تھا؟ تھینک یو ارشاد عارف صاحب، تھینک یو فیصل، تھینک یو فار انوائٹنگ می. میں اس وقت اپنے حلقے میں پائیگا 2 میں اس وقت بیٹھی ہوئی ہوں، میں کوشش کر رہی ہوں، میری امید ہے کہ میں اپنی کمیونیکیشن سے آپ تک پہنچا سکوں، کیونکہ یہاں ظاہری بات ہے وائی فائی کے بھی سیلاب بھی آیا ہوا ہے اور دیہاتی ایریا ہے. جہاں تک ارشاد عارف صاحب اس کی بات ہے، پہلے میں اسٹریٹ آنسر آپ کو کر دوں. حالانکہ کچھ باتوں میں جہاں پہ ریڈ لائن کراس ہوتی ہے وہ بہت سارے سیاستدان کوشش کرتے ہیں کہ اسٹریٹ جواب آپ کو نہ دیں، لیکن آپ کو اسٹریٹ فارورڈ جواب دے رہی ہوں کہ میں میڈیا ریکیپ کا، میں میڈیا کمیونیکیشن کا اسپوکس پرسن میں ہوں، حصہ ہوں پرائم منسٹر عمران خان کی ٹیم کا. پرائم منسٹر عمران خان کے الفاظ میں کیٹیگوریکلی آپ کو بتاتی ہوں، اور وہ ہر جگہ وہ یہ کہتے ہیں، اور ہم اسپوکس پرسن کو بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنے اداروں کی عزت کرتے ہیں، ہم اپنے آرمڈ فورسز کی عزت کرتے ہیں. ان کی قربانی اسپیشلی جو وار آن ٹیرر میں 80,000 جو ہمارے فوجی بھائی بھی بارڈر کے اوپر وار آن ٹیرر میں پرائی جنگ کے اندر بھی، اور ہمارے پاکستانی جو شہید ہوئے ہیں، اس کی قدر کے، ان کی شہادت کے صدقے میں جو عظیم قربانیاں ہماری آرمڈ فورسز نے دی ہیں، ہم اس کے لیے الفاظ ہی ہمارے پاس نہیں. اور کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں اپنی کوئی ریڈ لائن کراس کرنی چاہیے. 23 سال کی ہماری جدوجہد اور 38 مہینے کی ہماری حکومت، جس طریقے سے پرائم منسٹر عمران خان نے ہماری آرمڈ فورسز کا اور ہمارا جو وزیر اعظم ہاؤس جو ایک پیج کے اوپر رہا ہے، ہم نے کبھی جا کے نواز شریف کی طرح جو ہے وہ سجن جندال کو اپنے گھر اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں بلایا، کیونکہ ہمارے کوئی فیکٹری اور ہمارے کوئی کاروبار تو نہیں ہے. نہ ہم نے ایسے کیا ہے کہ جب ہمارے ہمسایہ ملک جو ہے وہ ہمارے سند ساز معاہدے کو توڑ کے ہمارے دریاؤں کے اوپر بند باندھ رہے تھے تو ہم ان کو آم کی پیٹیاں اور ساڑیاں بھجوا رہے تھے. ایسا کبھی ہم نے نہیں کیا. نہ ہم نے مودی کے ساتھ پگڑی بدل بائی رہے ہیں، نہ ہم نے کبھی یہ کہا خدا نہ خواستہ کہ ہماری کارگل کے اندر ہماری پیٹھ کے اوپر چورا گھونپا گیا. یہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اینٹی آرمڈ فورسز اور ان کی قربانیوں کو رائے گاہ کرنے کا جو منصوبہ ہے، جو الفاظ ہیں، یہ جو 12 گز کی زبانیں ہیں پی ایم ایل این کی، پی ڈی ایم کی، انہی کے لیڈران کو مبارک ہو. یہ ہمارا بیان نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے، بالکل درست، آپ نے درست فرمایا. اب یہ فرمائیں کہ خان صاحب کو نااہل کرانے کی یا تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی کوشش حکومت کیوں کر رہی ہے؟ اس سے کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ارشاد عارف صاحب، آپ obvious آپ کے سامنے کہ اس وقت قومی چور 14 جماعتیں اس ملک پر مسلط ہیں. جو حکومت الیکٹڈ تھی، جس نے 1,70,00,000 ووٹ لیا تھا، جو پاکستان کے وزیر اعظم بھی تھے، جن کے سندھ کے علاوہ حکومتی پی ٹی آئی کی، ان کو رجیم چینج کے ذریعے ضمیر فروشی کر کے میر جعفر اور میر صادق بنا کے جس طرح ان کو ہٹایا گیا، جس طرح ہمیں اپنی جو ہے وہ حکومت سے ہمیں ہٹایا گیا، ان لوگوں کو جب ہمارے سر کے اوپر مسلط کیا گیا 3 مہینے کے اندر، جنہوں نے ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق کیا، عوام کے اوپر کمر توڑ مہنگائی جس طریقے سے انہوں نے کر دی، غریب کا جینا دوبر کر دیا، ہم نے ایک کھلا چیلنج دیا کہ یہ 14 قومی چور جماعتیں ہمارے خلاف جنرل الیکشن لڑیں، ہم ان کا مقابلہ کریں گے. جو وزیر اعظم کی کرسی پہ عوام فیصلہ کرے گے وہ وہاں جا کے بیٹھ جائے گا. لیکن آپ کہ ابھی ارشاد عارف صاحب، آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ پولیس گردی کی گئی، بیوروکریسی کو اپنے ساتھ ملایا گیا. اور یہ جس کی ابھی فیصل مثال دے رہے تھے کہ رانا ثناء اللہ کہتا ہے کہ اگر میں چرچ جو ہے ڈاکٹر شہباز گل کے اوپر ڈال دیتا، شکر کرے بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کو ڈائریکٹ انکاؤنٹر کرا کے قتل کرا دیتا ہے، کیونکہ اس نے تو 28 قتل کی، میں تو نہیں کہتی. اچھا زرتاج صاحبہ، ایک سوال جو ہے زرتاج صاحبہ، سوال یہ ہے جو ارشاد صاحب نے شروع میں پوچھا تھا، جو شہباز گل صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، کیا جی پلیز میری ریکویسٹ ہے، لیٹ می کمپلیٹ اٹ. میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ارشاد عارف صاحب کو بھی پتا ہے کہ ہم نے ان 14 قومی جماعتوں کے جو چور جماعتیں، ان کے خلاف ابھی ہم نے پنجاب کے اندر بائی الیکشن لڑا، ہم نے 15 کی 15 سیٹیں ہم لوگوں نے جیتی. اس کا مطلب ہے کہ عوام میں یہ قومی چور، یہ قومی جماعتیں جو اپنے آپ کو کہتی ہیں 14 جماعتیں، ہمارا مقابلہ کر نہیں سکتی، عمران خان کو ہرا نہیں سکتی ہیں، پاکستان کو ہرا نہیں سکتی. لہٰذا انہوں نے سوچا کہ یا تو ان کی زبان بندی کی جائے، یا ان کو فنڈنگ میں پھنسایا جائے، یا ان کی کردار کشی کی جائے، یا ان کو تکنیکی بنیادوں پہ ناک آؤٹ کیا جائے، کیونکہ یہ ہمارا مقابلہ میدان میں ووٹ کے ذریعے نہیں کر سکتے. لیکن یہاں پہ بھی انشاءاللہ ہر فورم پہ ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. کا منصوبہ عوام کے سامنے. جی صحیح ہے. اچھا، ابھی جو شروع میں ارشاد صاحب نے بات کی تھی، ہم آپ سے سمپل الفاظ میں یہ جاننا چاہ رہے ہیں، شہباز گل صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ کیا پارٹی پالیسی تھی؟
اگر پارٹی پالیسی نہیں تھی تو آپ سمجھتی ہیں کہ ذاتی حیثیت میں انہوں نے ریڈ لائن کراس کیا اور اس کی مذمت کرنی چاہیے؟ دیکھیں آپ کو فیصل اگزامپل آپ کے سامنے، اور آج جو پریس کانفرنس میں بھی اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ ساری ویڈیوز موجود ہیں، مجھے تو وہ الفاظ دہراتے ہوئے بھی ان پی ڈی ایم کے جماعتوں کے شرم آتی ہے۔ 14 جماعتوں نے جو پہلایا ہے، کبھی انہوں نے کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی، کبھی انہوں نے کوئی معافی نہیں مانگی۔ ڈاکٹر شہباز گل نے جو الفاظ بیان کیے، کورٹ کے اندر آپ ان کو لے کر جائیں، کورٹ میں وہ آپ کو جواب دیں گے۔ اور وہ ایک پروفیسر ہیں، وہ پڑھے لکھے انسان ہیں، پاکستان سے شدید محبت کرتے ہیں۔ ہم پرائم منسٹر عمران خان کے پیروکار ہیں۔ پرائم منسٹر عمران خان نے جو ہماری تربیت کی ہے وہ یہی کی ہوئی ہے کہ پاک فوج سے محبت کرنی ہے، پاکستان سے محبت کرنی ہے۔ ہم تو شان رسول کا مقدمہ لڑنے والے ہیں، ہم تو کشمیر کا مقدمہ لڑنے والے ہیں، ہم تو اپنی 80,000 فوج اور پاکستانیوں کی جو شادی ہیں اس کا مقدمہ لڑنے والے ہیں۔ ہم تو کہنے والے ہیں کہ ہمارے جیسے جو ہے وہ آرمڈ فورسز نہیں ہیں، تو وہ اپنا جواب دیں گے۔ لیکن جس طریقے سے کلاشنکوف کے یا جس طریقے اسلحہ کے زور پہ بٹ مار کے ان کی گاڑی میں ان کی ابڈکشن کی گئی ہے، یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کا نہ قانون آپ کو اجازت دیتا ہے نہ جمہوریت اجازت دیتی ہے۔ کورٹ کے اندر لے کر جائیں، وہ اپنے ایکسپلینیشن دیں گے، پڑھے لکھے انسان ہیں، انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کا کیا کہنے کا مطلب تھا۔ ہم سب محب وطن پاکستانی ہیں، لیکن ہمارا سوال ہے کہ کیا اگر کسی کو پرالٹی کا صرف مقدمہ غداری کا لگانا ہے تو کیا آپ نے مریم نواز کے اوپر کیا؟ کیا خواجہ سعد رفیق کے اوپر کیا؟ کیا آپ نے خواجہ آصف کے اوپر کیا؟ کیا آپ نے نواز شریف کے اوپر کیا؟ کیا آپ نے مولانا فضل الرحمان کے اوپر کیا؟ کیا نہیں کیا گیا؟ تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ نہیں سوال یہی ہے کہ آپ کی حکومت تھی، آپ کے حکومت کے دوران یہ گفتگو ہوتی رہی، آپ نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب نے تو جب سمجھا کہ بھئی یہ غلط ہو رہا ہے، شہباز گل صاحب کا جو بیان ہے وہ غلط ہے، تو انہوں نے تو کارروائی کر دی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر کمزوری آپ کی تھی، آئین کے مطابق، قانون کے مطابق کارروائی کر رہے ہیں، اور آپ نے نہیں کی، آپ کو کر دینی چاہیے تھی اگر آپ سمجھتے تھے۔ عارف صاحب، پاکستان تحریک انصاف نہ انتقام کے اوپر بلیو کرتی ہے، نہ وہ نہتے لوگوں پہ شیلنگ کرتی ہے، نہ چادر اور چار دیواری کو پامال کرتی ہے، رانا ثناء اللہ کی طرح یا مریم نواز کی طرح یا شہباز شریف کی طرح یا نواز شریف کی طرح۔ نہ ہم کسی کو اتفاق فاؤنڈری کے اندر جو ہے لوگوں کو پھٹیوں میں جلاتے ہیں، نہ ہم ماورائے عدالت قتل کرتے ہیں، ہم کسی کے اوپر غداری کے فتوے نہیں لگاتے، نہ ہم کسی کے خلاف انتقامی کارروائی کرتے ہیں۔ لیکن جو ان کے لیڈران نے ریڈ لائن کراس کی ہے، پھر ان کے خلاف بھی مقدمے ہونے چاہیے۔ ابھی جو رانا ثناء اللہ نے بہتر سمجھا، اب یہ جو پاکستان کے اندر 28 قتل کرنے والے، یہ چرچ کا کاروبار کرنے والے، سیدھی خواتین کے منہ پہ گولیاں مارنے والے، ماڈل ٹاؤن والے، ہمیں سرٹیفکیٹ دیں گے کہ حب الوطنی کیا ہے، ہمیں بتائیں گے کہ پاکستان سے محبت کیا ہے۔ ہم تو بگوڑے نہیں ہیں، ہم لندن نہیں بھاگیں گے نوٹوں کے بیگ بھاگے، ہمارا جینا مرنا پاکستان کے اندر ہے۔ نہیں، آپ بگوڑے، آپ بالکل بگوڑے نہیں ہیں، آپ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، خان صاحب کہیں نہیں گئے۔ آپ نے اسلام آباد، نہیں ایک منٹ، آپ نے اسلام آباد میں جلسہ رکھا، 2 تڑیاں لگائیں رانا ثناء اللہ نے، آپ بھاگ کے لاہور آ گئے۔ آپ جلسہ لاہور میں کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ کے ڈر سے۔ ارشاد عارف صاحب، آپ ہی کی جو آپ نے الفاظ بولیں، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی عوام اور میڈیا پہ بیٹھ کے پڑھے لکھے لوگ یہ بات جان چکے ہیں کہ رانا ثناء اللہ قتل بھی کرتے ہیں، وہ تڑیاں بھی لگاتے ہیں، وہ چادر اور چار دیواری کو پامال بھی کرتے ہیں، وہ خواتین اور بزرگوں کے اوپر شیلنگ بھی کرتے ہیں، FIR بھی کرتے ہیں، انتقامی کارروائی بھی کرتے ہیں۔ جہاں تک PTI کی بات ہے، کشمیر میں جلسہ کریں، ہمیں میدان چاہیے، عوام ہمارے ساتھ ہے، عوام کے دل پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ہم عوامی لوگ ہیں۔ ابھی بھی میں اپنے حلقے میں بیٹھی ہوئی ہوں، ہم منہ نہیں چھپاتے، ہم نے کرپشن نہیں کی، ہم نے منی لانڈرنگ نہیں کی، میر جعفر اور میر صادق نہیں ہے، یہ عوام میں ہمارا مقابلہ نہیں۔ ابھی آپ کہہ رہی تھی ہم غداری کے فتوے نہیں دیتے، پھر آپ میر جعفر میر صادق پہ آ گئی ہیں۔ میر جعفر میر صادق کون تھے؟ تاریخ بتاتی ہے غدار تھے۔ اچھا، آپ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب میں، وہ ذرا اس ساری سچویشن پہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ زرتاج صاحبہ ہم آوا دیتے ہیں، پرویز الہی صاحب نے اس سارے معاملے میں کیا رائے دی اور ان کا مشورہ کیا تھا اور ان کے ریزرویشنز کیا تھی، ذرا یہ سنیے پھر آ کے بات کرتے ہیں۔ اس نے اداروں کے خلاف بات کی ہے، میں نے بڑا اس میں ڈانٹا ہے کہ یہ بڑی بری بات ہے، اور خان صاحب کا خود بیان ہے فوج کے حق میں کہ یہ پاکستان کی فوج ہے اور جو اس کے خلاف کرتا ہے وہ پاکستانی نہیں ہو سکتا۔ بالکل کرنا چاہیے، میں اس کے خلاف، میں نے اس کے خلاف بیان دیا ہے۔ میں نے کہا آپ کون ہوتے ہیں ہماری وہ پالیسی کو کہنے والے اور یہ کرنے والے، اور اس کا نقصان ہوا ہے، اس کا فائدہ نہیں۔
پرویز الہی صاحب نے مشورہ دیا کہ شہباز گل کے بیان سے پی ٹی آئی لا تعلقی کرے لیکن آج خان صاحب کی سپیچ میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. آپ بھی زرتاج صاحبہ یہ نہیں بتا رہی ہیں کہ یہ پارٹی پالیسی تھی یا ان کا بیان ذاتی حیثیت میں تھا. اپنے چاہنے والوں کو، اپنے فالورز کو، پاکستان کے عوام کو کچھ تو بتائیں یہ کیا تھا، یہ کس کے کہنے پہ شہباز گل نے ایسی باتیں کی؟ اچھا، پہلے فیصل شاید آپ نے میری پہلی سٹیٹمنٹ نہیں سنی کہ پرائم منسٹر عمران خان کی ہی ہمارے لیے اسپوکس پرسن کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہم اپنے اداروں کی، آرمڈ فورسز کی، ڈیکوریٹڈ آفیسرز کی اور ان کی شہداء کی قربانیوں کی ہم ہمیشہ قدر کرتے ہیں. ہم کبھی ریڈ لائن کراس نہیں کرتے. جہاں تک اس کی بات ہے ڈاکٹر شہباز گل کی، پڑھے لکھے انسان ہے، پروفیسر ہے، ان کو ایک موقع دیا جائے تاکہ وہ اپنی بات ایکسپلین کر لیں. ہو سکتا ہے کہ شارٹ سپین میں 2 منٹ میں 3 منٹ میں جو وہ یہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ نہ کر سکے، ان کو موقع دیا جائے. لیکن ان کو ابڈکشن کر کے، مار پیٹ کر کے، بغیر مقدمے کے اٹھانا ماورائے عدالت ہے. ان کو ایکسپلینیشن کا موقع دیا جائے. محب وطن پاکستان ہے اور ہماری خون کے اندر شامل وفا جو ہے پاکستان کے، وہ ہماری تو تربیت ہی ہے. جہاں تک ہے کہ کسی نے غداری کے سرٹیفکیٹ بتانے یا آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ فلانے کو میر جعفر اور میر صادق کہہ رہے ہیں، یہ تو وقت نے ثابت کیا ہے. یہ جو انسانوں کی منڈی جو ہے میریٹ ہوٹل کے اندر اور سندھ ہاؤس کے اندر لگائی گئی تھی، یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ زرداری سندھ کے عوام کا پیسہ لا کے پنجاب کے اندر نمائندوں کی بولیاں لگاتا ہے بھیڑ بکریوں کی طرح. 50 ارب میں، 50 کروڑ میں، 10 کروڑ میں، 13 کروڑ میں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ کراچی ڈوبا پڑا ہے، سندھ میں فلڈ آیا ہوا ہے، لوگ مر رہے ہیں، نالے گندے وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کے اوپر ابل رہی ہے، چھتیں گر رہی ہیں. وہاں جا کے کسی انسان کے لیے 4 کروڑ 10 کروڑ لگا لو تاکہ سندھ بچ جائے، کتا زدہ نہ ہو جائے. وہاں پہ میڈیسن تک نہیں ملتی، کتے کے کاٹنے کی ویکسین وہاں پہ نہیں ملتی. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، یہاں پہ انسانوں کی مڑیاں پنجاب میں نہ لگاؤ کہ پنجاب میں آپ لوگوں کی خرید و فروخت کرے. تو یہ تو آبویس سی بات ہے. یہ کب ہوا ہے کہ یہ جو میر جعفر اور میر صادق جو وہ بنے، اس کو کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا؟ یہ تو حقیقت ہے دنیا میں. ہمارے یہ پارٹی کے الیکشن کے اوپر، ہماری ٹکٹ کے اوپر جو الیکشن لڑنے والے ہیں وہ 50 کروڑ لے کے جو وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ پارلیمان کے اندر اپوزیشن لیڈر بنے، وہ کہتے ہیں میں نے اگلا الیکشن یہ نواز شریف کی پارٹی سے لڑنا ہے.